جس نے صبح خالی پیٹ 41 مرتبہ سورۃ کوثر کو اسی طرح پڑھ لیا، سمجھو الدین کا چراغ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، وہ دنوں میں ہی کروڑپتی بن جاتا ہے۔ پہنچے ہوئے عامل بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص بھی صبح خالی پیٹ سورۃ کوثر کو اسی طرح سے پڑھ کے تو سمجھو لو اس بندے کے ہاتھ میں الدین کا چراغ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی مسکین فقیر محتاج جس کے گھر میں کہ ایک وقت کا کھانا ہے لیکن دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت ختم نہیں جاتی، اور غریبی اور مفلسی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیری و محتاجی اور مفلسی میں بھی عمل کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی راتوں رات مالدار بنا دیتا ہے۔ اتنا قیمتی عمل اور ایسی صورت کے جس کو ہم میں سے اکثر افراد تقریباً روز پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی صورت ہے، اور اس صورت کا کتنا قیمتی وظیفہ بھی آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالے وہی چیز سونا بن جائے، اور جس مقصد کے لیے کیے جائے یا جس کام کے لیے بھی کی جائے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ہی ملے گی، اور جہاں اور جس بھی کاروبار کے لیے جائے گا اس کو کبھی اس میں نقصان نہ پہنچے گا۔ اور جس شخص کی خاص کر عادت ہے کہ وہ ضلع کچہری اور دیگر اسی طرح کے معاملات میں تانے کچہری اور عدالت وغیرہ میں چکر لگاتا رہتا ہے، یا اس طرح کے معاملات ہے کہ ان کی جگہوں کے چکر لگتے رہتے ہیں، اس شخص کے لیے اس عمل کو کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یا وہ شخص کرے جس کا کاروبار بالکل ٹپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، اور اس شخص کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہ اس شخص جو زیادہ مقروض ہے، قرض اتارنے کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا، اس شخص کو چاہیے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، آج ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی سنوار جائے گی، آپ کا مقدر سنوار جائے گا۔ اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ سورت قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ہے اور اس کی بے شمار فضائل ہے، بے شمار میں سے آپ کو اگر بتانے لگ جاؤں تو وقت بہت ہی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اگر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو آپ فرشتہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دے رہا ہے، اور جس کے نازل ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطمئن ہوئے تھے، تو اندازہ لگائیے کتنی بابرکت یہ صورت ہوگی، جس کے بارے میں آگے آپ سنیں گا اور اس عمل کو اچھی سے سمجھے گا۔ توجہ کے ساتھ جو بندہ اس عمل کو سمجھ کر آج کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، بیماریوں کے لیے اس کو کریں گے تو شفا مل جائے گی۔ اگر بے روزگار اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اسے روزگار مل جائے گا، اگر محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اتنا مالدار ہوگا کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اس جتنا کوئی شخص غنی مالدار نہیں ہوگا۔ اس قدر یہ قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا فرمائے کہ جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ آپ کو 2 نور اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کر دیے ہیں کہ اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، اس سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نور نہیں دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور وہ نور سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیاتیں رات میں پڑھ لیے وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کتاب قرآن کے فضائل کا بیان تفسیر میں یہ بات موجود ہے، یہ سمجھے گا ایمان تازہ ہوگا اور اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ تفسیر میں یہ بات موجود ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف پیغمبروں پر آسمانی کتاب اور صحیفے اتارے ہیں، مگر ان تمام کے علوم تین میں رکھے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور میں ان تینوں کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں۔ جتنا علم ان تین کتابوں میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دی ہے۔ پھر قرآن پاک کا اصول مفصل اور قرآن پاک کا جو جتنا بھی ہے، قرآن پاک کے جتنی بھی اس کے اندر فضیلتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی علوم ہیں، نز یہ صورت بالکل رحمت کی صورت ہے۔ اس صورت کا شان و نزول میں یہ ورد ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتن کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہو، اور اس رات میں بادل بھی نہ ہو، جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی، یعنی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے 2 پرنالے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کا عرض اس کے طویل جتنا ہے، یعنی جتنا عمان سے لے کر اہلیہ کے تک کا درمیانی فاصلہ۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خستاحی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوبصورت دلیل ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیاتیں ہیں۔ اس صورت کا شمار اور تعداد برقرار رکھنا مشکل نہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت ہے۔ سورۃ کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمن سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمن کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورۃ کوثر کو شراب کی مدد سے ہلاک کرے گی۔ اگر کوئی شخص روزانہ اس سورۃ مبارک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی نقدی بھی نقصان نہیں، یہ چوری وغیرہ محفوظ رہتی ہے۔ ان کی صورت کے دوسرے فوائد یہ ہے کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں بھی مدد کے لیے یہ صورت سب سے مفید کارآمد ہے۔ سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ذکر آپ کو دشمن کا خوف ہو تو اس سورۃ مبارک کی تلاوت کرے، یہ آپ کو دشمن سے محفوظ رکھے گی اور آپ کی دشمن سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورۃ کوثر کو روزانہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے کاروبار میں وسعت اور برکت فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو چوری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو یہ صورت اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں انشاءاللہ مدد کرے گی۔ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت، برکتیں اور فضیلت نازل ہوتی ہے کہ کوئی بشر اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رزق میں بے پناہ برکت دیتا ہے اور انسان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ اب آپ نے کس طرح یہ عمل پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سورت جو شخص بھی پڑھ کر جو بھی جائز نیک دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مرض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کے بعد یعنی صبح خالی پیٹ، جب تک آپ نے کچھ کھایا یا پیا نہ ہو، تازہ اور کامل وضو کر لیں۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نماز فجر پڑھ لیں۔
یا اس وظیفے کو آپ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ العرض بغیر کچھ کھائے پیے ہی آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، یہی کہ اس کے لیے شرط ہے۔ دوسرا، باوضو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ اس عمل کو پڑھیں اس کے درمیان کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ خاموشی اور ادب و احترام سے عمل کرنا ہے، اور عمل کے دوران ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے قبلے کی جانب منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی تمام نمازوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو یا وتر کی نماز کوئی بھی ہو، اس کے اندر سورۃ فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سورت کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اس شرط پر آپ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیے، جس چیز میں بھی ہاتھ لگائے، آپ کو ہر حال میں فائدہ ہو زمین پر، اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوں گے۔ جو شخص یہ سورت پڑھے گا اس کا کوئی کام اس کا رہ نہیں سکتا، کسی کام کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جو چیز وہ اپنی زبان سے مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں کربوں بھی مانگے گا تو اس کو ملیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن یہ تعداد 121 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد سورۃ کوثر 41 بار پڑھ لے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سب کرنے سے پہلے آپ اپنے قریب ایک پانی کی بوتل رکھ لیں یا پانی کا گلاس رکھ لیں، اس کے اوپر دم کریں، کسی مریض کو پلائیں گے تو شفا ملے گی۔ اور اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے آپ کی، جہاں کاروبار نہیں چل رہا، وہاں اگر اس کا چٹکا لگائیں گے تھوڑا تھوڑے پانی، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساری بندشیں بھی ختم ہو جائے گی، کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ اگر کوئی بھی ایسا آپ کا دکان کاروبار نہیں ہے تو پھر پانی آپ خود پی لے۔ یہ عمل چند دن کر لے، 1 ہفتے کر لے، انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے، جو زبان سے کہیں گے، ایسے کہ آپ کے ہاتھ میں الجن کا چراغ لگ جائے گا، ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کمی بیشی